خبرنامہ ٹی وی کے آج کے مہمان ملک اشفاق احمد صاحب ہیں، جو چیئرمین یونین کونسل 15 لوئی بے ہیں، اور ان کے ساتھ جنرل کونسلر ملک فضل محمود صاحب ہیں۔ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، سیاست میں کب آئے اور اس کی وجہ کیا تھی، عمران خان صاحب کی ویژن سے کتنا متاثر ہے، اس بارے میں اثار خیال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خبرنامہ ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، راجہ ساجد صاحب اور عبید قریشی صاحب کا، کہ انہوں نے آج ٹائم نکالا اور ہمارے اس انٹرویو کے لیے آئے۔ میں خبرنامہ ٹی وی جو چینل ہے، اس کے حوالے سے آج اپنی 5 سالہ کارکردگی جو بلدیاتی الیکشن میں تھی، اور اس پر کچھ مزید اپنے ووٹر سپورٹر، اپنے چاہنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ عبید قریشی صاحب کا جو سوال ہے جی کہ سیاست میں آنے کی وجہ اور کب سے سیاست سے وابستگی کافی پرانی ہے جی، اور پھر پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے، خان صاحب کے ویژن سے میں سمجھتا ہوں آج سے 5 سال پہلے ہم بھی نوجوانوں میں تھے، آج تو ہم نوجوانوں کے حساب سے نکل گئے ہیں۔ ہر باشعور آدمی، ہر وہ آدمی جو اس ملک سے پیار کرتا ہے، اور خاص کر کے نوجوانوں میں جو خان صاحب کا ایک ویژن تھا، اس کو فالو کرتے ہوئے، جہاں بہت ساری دنیا پی ٹی آئی سے وابستہ تھی خان صاحب کے ویژن کے مطابق، اس میں میرا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک وابستگی تھی۔ حالانکہ پہلے ہمارے اس علاقے میں پی ٹی آئی کا کوئی خاص نمائندگی بھی نہیں تھی اور خاص کوئی نمائندہ بھی نہیں تھا، لیکن وابستگی کافی عرصے سے ہے جی پارٹی سے، اور خان صاحب کے ویژن کو فالو کرتے ہوئے، پی ٹی آئی کے جو منشور تھا اس کو دیکھتے ہوئے، خان صاحب کا اس ملک میں جو ایک کرپٹ نظام ہے، چاہے سیاستدان ہیں، بیوروکریٹ ہیں، یہ ہمارا ایک سیاسی جو کرپٹ سیاسی سسٹم تھا، اس کے خلاف خان صاحب کی جو آواز تھی، ان کا ویژن تھا، اس پہ ہم نے لبیک کہا، اور اس علاقے میں بھی اور ہمارے گاؤں میں بھی اور ہماری یونین کونسل میں بھی ایک سیاسی جو سسٹم چل رہا تھا، اس کے اگینسٹ ہم نے آواز اٹھائی، اس کے اگینسٹ ہم نے سٹینڈ لیا۔ 2015 کے جب اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے آرڈر پہ اور ہماری پارٹی اور خان صاحب کے ایک پٹیشن تھی، اس کے مطابق بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوا، تو پھر میں نے اپنی فیملی، اپنی برادری، میرے ساتھ میرے چاچو ملک فضل محمود صاحب بھی کونسلر بھی ہیں اور ہمارے بڑے بھی ہیں خاندان کے، اور باقی بھی ہمارے خاندان کے جو بڑے تھے، پھر اپنی گاؤں میں جو ہماری فیملی ہے ان سے مشاورت کر کے الیکشن میں باضابطہ حصہ لینے کا ہم نے مشورہ کیا، اور سیاست میں باضابطہ حصہ لینے کی ہم نے شروعات کی۔ آج کا دن جو 30 نومبر 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی، 30 نومبر 2015 میں جب ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، پولنگ والا دن تھا، وہ دن ہماری زندگی کا ایک یادگار دن ہے۔ میں سب سے پہلے اس حوالے سے جن لوگوں نے، جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے ہمیں اس الیکشن میں سپورٹ کیا تھا، ہمارے ووٹر تھے، ہمارے سپورٹر تھے، ہماری یو سی سے باہر بھی کچھ ہمارے چاہنے والے اور ہماری مدد کرنے والے لوگ تھے، میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ تو 30 نومبر 2015 کا الیکشن میرا الیکشن نہیں تھا جی، چاچو ملک فضل صاحب کا الیکشن نہیں تھا، وہ الیکشن ہمارے گاؤں کا الیکشن تھا، ہماری برادری کا الیکشن تھا، ہماری یو سی کا الیکشن تھا، جس میں ہمارے فراش رجگان سے بہن بھائی جو ہیں، جو ہماری مختلف ڈوکے ہیں، اور بالخصوص پوری یونین کونسل لوئی بیر ہے، ہر بندے نے وہ الیکشن اس طرح سے لڑا ہے، جس میں ہمارے بزرگ، جن کے ابھی اگر میں نام لوں تو کافی طویل فہرست ہو جائے گی، ان بزرگوں کی محنت تھی، پھر میرے ساتھ جو میرے نوجوان بھائی تھے ان کی محنت تھی۔ تو میں آج کے اس 30 نومبر 2020 کا جو دن ہے، اس حوالے سے وہ ہمارا 5 سال کا ایک ٹینیور جو تھا، ٹائم تھا، وہ آج پورا ہو گیا ہے۔ ویسے تو ہمارا جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے ابھی چل رہا ہے، ہمارا ٹینیور چل رہا ہے، لیکن 2015 کے 30 نومبر اور آج 2020 کا 30 نومبر جو ہے اس میں 5 سال گزر گئے ہیں۔ اس دن کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا، میں ان سب
اپنے ووٹر سپورٹر چاہنے والے گاؤں سے برادری سے پوری جو ہمارا یہ یو سی ہے ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں ہماری اپنا خاندان فیملی برادری اپنا گاؤں فراش رجگان ملحقہ آبادیاں ہمارے پختون بھائیوں کا اس میں کافی کردار تھا ہمارے الیکشن میں. پھر اس کے علاوہ سوسائٹیز ایریے میں ہمارے چاہنے والے جو تھے ہمارے ووٹر تھے سپورٹر تھے پارٹی سے ہٹ کر جنہوں لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی تھی, آج میں اس دن کے حوالے سے 30 نومبر کے حوالے سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی. اور عبید قریشی صاحب کا ایک سوال تھا کہ اس 5 سالہ کارکردگی کے بارے میں. 5 سال ہمارے گزر گئے ہیں جی, ٹینیور ہمارا چل رہا ہے. جیسے کہ آپ جو صحافت سے لوگ وابستہ ہیں, جو باقی بھی اس انٹرویو کو لوگ دیکھیں گے, ان سب کو پتہ ہے کہ جب ہم نے بلدیاتی الیکشن 2015 میں لڑا تھا اس ٹائم نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. ہمارے اس حلقے سے ایم این اے بھی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب تھے. تو بلدیاتی الیکشن 2015 میں جب ہوا تو ظاہری بات ہے ہم نے اپنی پارٹی کی نمائندگی کی, پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا, پارٹی نے ہمیں ٹکٹ دیا, اس پہ پارٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس ٹائم ہمارے ٹکٹ میں بھی راجہ خرم نواز صاحب نے ہمارا ساتھ دیا تھا, راجہ خرم نواز صاحب نے ہی ہمیں ٹکٹ دیا تھا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, پارٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ اس ٹائم حکومت نون لیگ کی تھی, بلدیاتی سیٹ اپ آ گیا تھا. ایز اے اپوزیشن اس ٹائم اپوزیشن میں تھے, تو اس ٹائم کے جو ہمارے ایم این اے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب انہوں نے اسپیشلی میں تو یہ کہوں گا ٹارگٹ کر کے ہمیں ہماری یو سی کو ہمارے اس علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کروایا. جس طرح آج وہ مصروف ہماری یو سی میں اور ہمارے اس حلقے میں نظر آتے ہیں, کاش اگر وہ 2013 کے بعد 2018 کا 5 سالہ ٹینیور تھا, اگر اس ٹائم وہ اس علاقے میں جس طرح آج کل وہ خوشیوں غمیوں میں نظر آتے ہیں اور ہمارے اس گاؤں میں بھی آتے ہیں, اور ان روڈوں اور ان گلیوں میں وہ ان کی تصویریں میں دیکھتا ہوں جو الحمدللہ راجہ خرم نواز صاحب نے بنوائی ہیں, ہماری گورنمنٹ نے بنوائی ہیں, ہم نے بنوائی ہیں. جب وہ مصروف ایم این اے تھے تو انہوں نے تو کبھی اس حلقے کا آنا جانا خوشی غمی دورہ کوئی بھی ان کے اس ٹائم میں نہیں تھا. اگر وہ خود اس حلقے میں نہیں آئے پورے حلقے میں اور ہماری یو سی میں, تو ہمیں وہ فنڈ وغیرہ کیا دیتے. ایک ٹارگٹ انہوں نے ہمیں کیا ہوا تھا. ہمارے جو موجودہ ایم این اے ہیں ہمارے بڑے بھائی راجہ خرم نواز صاحب, آپ خود بھی پورے حلقے کی کوریج کرتے ہیں, دیکھ لیں ان کی ہر خوشی غمی میں آمد ہے. پورے اپنے حلقے کے ساتھ ان کی وابستگی, لوگوں کی خوشی غمی میں آنا, لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا, اور ہر ہفتے والے دن اتوار والے دن ہر ہفتے کے اندر ایک دن انہوں نے پکا اپنے ڈیرے پہ عوام کے لیے وہ ٹائم دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو اپنا دفتر ہے اسٹینڈنگ کمیٹی والا, وہاں پر بھی وہ ہر دن جو بھی حلقے کے لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں یا ان کے گھر میں جب بھی کسی کا کوئی کام ہو رابطہ ہو وہ کر کے وہ ان سے مل سکتا ہے. تو اس نسبت سے ہمارے ایم این اے صاحب کا علاقے میں رابطہ بھی ہے, وابستگی بھی ہے, اور ان کی ہر خوشی غمی میں آنا جانا ہے. بنسبت اس کے کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پچھلا 5 سالہ تو ان کا اپوزیشن میں گزرا, پھر جو 2008 سے 2013 والا ٹائم تھا, پھر 2013 سے لے کر 2018 میں ان کی گورنمنٹ بھی تھی, وہ ایم این اے بھی تھے, وہ منسٹر بھی تھے, لیکن انہوں نے اپنے حلقے اور اپنے علاقے میں کوئی ان کی آمد و رفت نہیں تھی, لوگوں کی خوشیوں غمیوں میں آنا جانا نہیں تھا. اس کی ایک زندہ جو مثال ہے وہ اگر وہ اس علاقے میں آتے جاتے تو ان کو یہ جو اس علاقے کے مسائل تھے ترقیاتی کام تھے وہ بھی نظر آ جاتے. ڈاکٹر طارق صاحب اگر علاقے میں آتے تو ان کو یہ جو آج ہم ترقیاتی کام کروا رہے ہیں ہماری گورنمنٹ پہ, انہوں نے میں سمجھتا ہوں 2-4 گنا زیادہ ہم پہ پریشر ہے, کیونکہ اس مصروف نے تو کام کروایا ہی نہیں تھا. آج پورے حلقے میں دن رات جو کام لگے ہوئے ہیں, کام بہت زیادہ ہیں اور راجہ خرم نواز صاحب کروا رہے ہیں, تو وہ ڈاکٹر صاحب اگر آتے جاتے تو ان کو یہ کام بھی نظر آتے. تو میں اگر جو اپنے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو بات کر رہا تھا, میں آپ کے اس خبرنامہ چینل کے حوالے سے پہلے بھی شکریہ ادا کر چکا ہوں. اب مزید یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں جی. آج اگر میں اس یونین کونسل کا چیئرمین ہوں, چاچو ملک فضل صاحب کونسلر ہیں, میرے وائس چیئرمین صاحب ہیں اور ہمارے دیگر کونسلر حضرات ہیں, تو اس میں سب سے پہلے اللہ کی ذات کی مدد تھی. پھر ہمارے جو اس ٹائم 2015 میں ہمارے ووٹر سپورٹر ہمارے چاہنے والے لوگ تھے, پھر پارٹی کا ٹکٹ تھا, پارٹی کے جو
لیڈرشپ تھی جنہوں نے ہمیں یہ ٹکٹ دیا تھا، ہم نے اپنی عوام کی نمائندگی کرنی تھی، تو میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے ووٹر سپورٹر کا جی، اللہ کی ذات کی شکر ادا کرنے کے بعد میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اگر یہ ہمارے پاس چیئرمینی کونسلری والی یا جو بھی ہمارے پاس پوزیشن ہے یا ہمارے پاس یہ سیٹیں ہیں، اللہ کی مدد کے بعد ان لوگوں کی ہمارے ساتھ سپورٹ تھی، ان کی دعائیں تھی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے مائیں بہنوں کی، جس وجہ سے آج ہمیں یہ اللہ نے عہدہ دیا ہے۔ ہمارا 5 سال کا ٹینیور گزر گیا ہے۔ پھر آپ کا جو سوال تھا کہ ان 5 سالوں کی کارکردگی، جیسے میں نے کہا کہ سٹارٹنگ میں جب ہماری بلدیات کا الیکشن ہوئے، ہم اپوزیشن میں تھے، تو بلدیاتی نظام تو آ گیا تھا، لیکن فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی خاص کام نہیں کروا سکے۔ الحمدللہ 2018 کے جب الیکشن جنرل الیکشن ہوئے، ہمارے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بنی، ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب بنے، تو اس ٹائم سے لے کر آج تک ان 2 سالوں میں آپ بھی جانتے ہیں، آپ کوریج کرتے رہتے ہیں، پورا علاقہ جانتا ہے، پوری یو سی جانتی ہے کہ الحمدللہ ہم نے اپنی سخت سے بڑھ کر ہم نے کام کروائے، جس میں ہمارا جو اسپیشل ساتھ دیا ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب کی خصوصی مہربانی تھی۔ میگا جو ہمارے اس یو سی میں پروجیکٹ ہیں جی، الیکشن کے فوراً بعد جب ہمارا جنرل الیکشن ہوا تو ہمارے پاس اپنی یونین کونسل کا فنڈ موجود تھا، جو ہم نے پوری یو سی نے، جو ہمارے الیکٹڈ آدمی ہیں، جس میں ہمارے وائس چیئرمین صاحب، میرے کونسلر حضرات، چاچو فضل صاحب، ہمارے بھائی عدیل تھے گاؤں لوئی بیر سے، ہم سب نے مشاورت کر کے وہ جو فنڈ تھے اور راجہ خرم صاحب سے پرمیشن لے کر اور ان کی مشاورت سے ہم نے پہلے اپنی یونین کونسل کے فنڈ سے تقریباً ہمارا یہ جو دئی علاقہ تھا، جس میں فراش راجگان میں ایک نالہ تھا، جو ان کی ایک ہمارے جو بھائی فراش راجگان سے تھے، ان کی ایک ڈیمانڈ تھی، کیونکہ اس نالہ سیوریج کا نالہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر گندا پانی ہر ٹائم روڈوں پر رستوں پہ کھڑا رہتا تھا، وہ نالہ ہم نے بنوایا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو پچھلے 25 30 50 سال سے ہمارے گاؤں لوئی بیر میں آبادیاں تھیں، جن کے رستے تو کچے موجود تھے، لیکن نااہل گورنمنٹوں کی وجہ سے، نااہل جو ہمارا سیٹ اپ تھا، جو ہمارا نااہل ایک ایم این اے صاحب تھے، ان کی عدم توجہ کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکے، تو وہ کام الحمدللہ ہم نے تقریباً اپنی یونین کونسل کے فنڈ سے 2 سے 2.5 کروڑ روپے کا کام ہم نے اپنے یونین کونسل کے فنڈ سے کروایا، راجہ خرم صاحب کی مشاورت اور ان کی اجازت کے بعد۔ اس کے بعد پھر جب ہمارا فنڈ جاری ہونا شروع ہوا ایم این اے صاحب کی طرف سے، تو ہم نے الحمدللہ ہماری یو سی کے اندر اگر آپ میگا پروجیکٹ دیکھیں تو ہمارے پاکستان ٹاؤن میں 33 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک ہمارا میگا پروجیکٹ جو کالج کی صورت میں گورنمنٹ نے اور راجہ خرم نواز صاحب نے بالخصوص ہمیں وہ ایک تحفہ دیا ہماری یونین کونسل کو، وہ آج الحمدللہ 50% سے زیادہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کالج کا افتتاح لاسٹ ایئر مارچ میں راجہ خرم نواز صاحب نے کیا تھا، آج وہ کام پایہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ہماری ایک بنیادی ضرورت تھی، اور مزید بھی راجہ خرم نواز صاحب کی ہمارے اس یو سی کے ساتھ، ہمارے علاقے کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے جو باقی دیگر سوسائٹیز کے اندر کوئی سوسائٹیز کی طرف سے کوئی اسکولوں اور کالجوں کے جو پلاٹ مختص ہیں، اس پہ کام وہ کروائیں گے، کالج کی نئے کالج اور نئے اسکولوں کی صورتوں میں۔ اس کے بعد ہمارا ایک مین مسئلہ جو ایک صرف ہماری یونین کونسل کی حد تک نہیں تھا، آپ کو بھی پتہ ہے، روزانہ کی ٹریولنگ ہے آپ کی بھی، اور لوگ بھی روزانہ جو ادھر سے گزرتے ہیں ہائی وے پر، جو رش کا ایک عذاب بنا ہوا تھا، جو پچھلی گورنمنٹ صرف وعدوں اور دعووں تک تھی، لیکن الحمدللہ راجہ خرم نواز صاحب نے دن رات کوشش کر کے، اور ہم نے ایز اے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر، ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ ہم نے راجہ خرم صاحب کو اس علاقے کے مسائل کا دن رات بتاتے بھی تھے، اور انہیں خود بھی پتہ تھا۔ وہ آپ کے سامنے آج 2 مین کام جو ہائی وے پر لگے ہوئے ہیں، جو پچھلی گورنمنٹ کے صرف دعوے اور تقریروں میں تھے، عملی کام ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب نے کروایا ہے۔ وہ کرنگ برج ہے، اور اس کے بعد پی ڈبلیو ڈی انڈر پاس کا جو کام لگا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اربوں روپے کے پروجیکٹ ہماری گورنمنٹ کے آنے کے بعد، اور ہماری ذاتی کوشش اور ہمارے ایم این اے صاحب کی ذاتی دلچسپی اور کاوش کی وجہ سے اربوں روپے کے وہ 2 میگا پروجیکٹ ہمیں ملے ہیں، جو انشاءاللہ اس کا کام شروع ہے۔ جو ٹائم ٹیبل اس کمپنی نے، جو کمپنی بنا رہی ہے، انہوں نے ہمیں 15 ماہ کا دیا ہے، وہ کام لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اس ٹینیور میں ایز اے چیئرمین، ایز اے وائس چیئرمین، کونسلر،
ہماری جو ایک کوشش تھی اور ہمارے MNA اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہمارے اس علاقے پہ میں کہتا ہوں احسان ہے جی. یہ صرف ہمارے علاقے کا رستہ نہیں تھا یا صرف ہمارے کسی مخصوص گاؤں یا سوسائٹی کا رستہ نہیں تھا, یہ میں تو کہتا ہوں بین الصوبائی روڈ تھا. یہ ہائی وے ہے, یہاں سے آگے کشمیر کا بھی رستہ ہے, دیگر صوبوں کو یہ ٹی چوک سے جا کر یہی روڈ کنیکٹ ہوتا ہے GT روڈ کے ساتھ. جو روزانہ کی گاڑیوں کی آمد و رفت ہے لاکھوں کے حساب سے 7-8 لاکھ لوگوں کی اس پہ ٹریولنگ ہوتی ہے اور گاڑیوں کی صورت میں لوگ گزرتے ہیں, وہ مسئلہ الحمدللہ حل ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر جو ہمارا فیوچر پلان ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مختلف سوسائٹیوں میں جو کالجوں اور سکولوں کے پلاٹ موجود ہے وہاں پر ہم نے سکول اور کالج بنوانے ہیں. اور 1-2 سوسائٹیوں کے ساتھ راجہ خرم صاحب کی میٹنگز ہو چکی ہیں اور اس میں ہماری مشاورت شامل تھی اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ایریے میں ایک اچھا سا 100-200 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بننا چاہیے. اگر کوئی سوسائٹی دے پلاٹ دے یا ہمارے گرین بیلٹ کے ایریے میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے یا CDA کی طرف سے الاؤ ہو تو ہم وہاں پر ایک ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں جو ہماری پلان میں ہے, جو ہم نے اپنے MNA راجہ خرم نواز صاحب کو ریکویسٹ کی ہے, جو ہمارے اس علاقے کی بنیادی ضرورت ہے. اس کے بعد ہمارا گرین بیلٹ میں ہم نے پچھلے دنوں میں ایک کوشش کی تھی کچھ سوسائٹیوں کی مشاورت سے معاونت سے اور راجہ خرم صاحب کے ساتھ مشاورت کر کے بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ بنانے کے لیے, پارک بنانے کے لیے یہ جو گرین بیلٹ کا ایریا ہے اس پر بھی ہمارا کام جاری ہے. انشاءاللہ پوری امید ہے یہ ہائی وے کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جو کام لگے ہوئے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے لیے جو ہمارے UC کا یہ ایک اثاثہ ہیں, ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, فیوچر ہیں, ان کے لیے پلے گراؤنڈ بھی ہم نے ضروری بنوانا ہے. جو ہماری ورکنگ کمپلیٹ ہے, ہمارے MNA صاحب کے ساتھ مشاورت ہو چکی ہے, وہ بھی ہم بنوائیں گے. اس کے بعد آتے ہیں جی دیہی علاقے میں ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے اپنی یونین کونسل کے فنڈ سے 2-2.5 کروڑ روپے کا کام کروایا اور اب MNA صاحب کے فنڈ کی جب سے اجرا شروع ہوا ہے تو اس میں ہم نے اپنے اس علاقے میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا سیوریج کا نہ ہونا ہمارے لیے سمجھیں کہ ایک وبال جان تھا. اگر روڈ اچھے سے اچھا بھی آپ بنا لیں لیکن اگر اس میں سیوریج کا بندوبست نہ ہو تو کبھی بھی وہ روڈ کامیاب نہیں ہو سکتا اور ایک بنیادی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. میں اس انٹرویو کے حوالے سے اپنے MNA راجہ خرم نواز صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اپنی UC کی اور اپنے دیہی علاقے کی عوام کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے PTI کی گورنمنٹ آئی ہے راجہ خرم صاحب نے ان 2 سالوں میں ہمارے دیہی علاقوں میں جو فنڈ ہمیں دیے ہیں وہ تقریباً 5 کروڑ روپے کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے ہمیں فنڈ دیے ہیں جو ہمارے دیہی علاقے کا کام ہے. جو سوسائٹیز ایریے میں کالج کا اور روڈ کا میں نے آپ کو بتایا وہ اس کے علاوہ وہ تو کروڑوں اربوں روپے کے پروجیکٹ ہے. تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ بلا تفریق اپنے وہ سیاسی مخالفین والی ساری چیزیں ایک سائڈ پر رکھ کر ہماری اپنی بھی مشاورت تھی جس میں میرے کونسلر ملک فضل محمود صاحب, میرے وائس چیئرمین صاحب اور دیگر کونسلروں کی مشاورت کے بعد پھر ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ مشاورت کی جس میں ہمارے بزرگ جو شامل تھے, ہمارے بڑے بھائی شامل تھے, ان سے مشاورت کر کے جو ہمارے گاؤں لوئی بیر میں اور فراش راجگان میں روڈوں اور گلیوں کا مسئلہ تھا وہ ہم نے ان کی مشاورت سے الحمدللہ وہ کام تقریباً ہم نے 50% کروا لیے ہیں اور باقی کام شروع ہیں. جو فنڈ ہمیں راجہ خرم نواز صاحب نے دیا ہے جی اس میں ظاہری بات ہے ایز اے چیئرمین یونین کونسل, ایز اے کونسلر وارڈ اور ایز اے ٹیم ہم نے ایک کام کیا ہے. ہم نے اپنے MNA صاحب کو اپنے یہ جو بنیادی مسئلے تھے اس کے بارے میں ریکویسٹ کی اور الحمدللہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس پورے یونین کونسل میں پورے حلقے میں پورے علاقے میں تو کام جاری ہیں. ہماری اپنی یونین کونسل میں بھی الحمدللہ کافی ترقیاتی کام لگے ہیں جن کا فگر میں نے آپ کو بتایا ہے تقریباً 4.5 سے 5 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہمیں راجہ خرم نواز صاحب نے ان 2 سالوں میں دیے جس میں زیادہ تر کام ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آج ہمارا کام فراش راجگان میں لگا ہوا ہے, وہاں پر ڈیولپمنٹ کی جو ہمیں ضرورت تھی گلیوں کی اور سیوریج کے نالیوں کی صورت میں وہ ہم کام کروا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایک بنیادی مسئلہ تھا گرلز اسکول کا, اس رستے کا جس میں صرف ہماری یونین کونسل کی بچیاں نہیں پڑھتی تھی, اس پورے علاقے کی دروالے سے لے کر پاک پنوال تک اور ہمارا یہ جتنا ملحقہ ایریا ہے اور ہمارا گاؤں کا ایریا ہے, ہمارے سوسائٹی سے بھی بہت ساری بچیاں یہاں پر پڑھنے کے لیے آتی ہیں. وہ رستہ ایک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا تھا جو ہمارے بھائی آج کل ڈاکٹر طارق کے لیفٹ رائٹ ہر ٹائم ہوتے ہیں
یہ ان کے گھروں کا رستہ تھا جو وہ ڈاکٹر طارق سے تو نہیں بنوا سکے، لیکن الحمدللہ ہمارے MNA صاحب نے یہ مہربانی کی، اللہ کی ذات کے بعد انہوں نے مہربانی کی اور ہم نے کوشش کی، آج وہ کام بھی شروع ہے وہاں پر سیوریج کا، کیونکہ کوئی حل نہیں تھا، اس لیے ہمیں وہاں پر 8-10 فٹ نیچے جا کر سیوریج کے پیپ ڈالنے پڑے ہیں، اور وہ سیوریج کمپلیٹ ہو گیا اور روڈ کا بھی کام انشاءاللہ جلد سے جلد تک تکمیل تک پہنچ جائے گا، لگا ہوا ہے کام۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے کچھ گاؤں میں کے اندر کام تھے، جس میں ہمارا جنازہ گاہ کا رستہ تھا، ہمارے گاؤں کے رستے کے مسائل تھے، مسجدوں کے رستے خراب تھے جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے، وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب نیکسٹ ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ ایک رستہ ہم نے جو ہماری متعلقہ قبرستان ہے اور جنازہ گاہ ہے اس کی طرف سے نکال کر کیپٹل انکلیو کے اندر وہ رستہ لے کر جانا ہے۔ یہ ایک نیا رستہ ہمارا بن جائے گا جو گاؤں کی ضرورت بھی ہے اور آبادی بھی اس سائڈ پہ کافی ہے، وہ اس پر بھی ہماری ورکنگ ہوگی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ملحقہ ہمارا UC پاک پنوال کا ایریا ہے، لیکن وہ گاؤں ہمارے گاؤں کے ساتھ ہے، چوچا شیخاں گاؤں ہے، اس میں سیوریج کا اور روڈوں کا بہت کام ہے جو پچھلے بدقسمتی سے پچھلے 20-25-30 سال سے اس علاقے میں اوورآل کام نہیں، اور چوچا گاؤں اور لوئی بیر کو تو ویسے بھی ٹارگٹ کیا گیا، اس پہ بھی ہم نے ورکنگ کی ہے، سروے کروائے ہیں، وہ بھی کام ہم اپنے MNA راجہ خرم نواز صاحب سے کروائیں گے۔ بس آخر پہ یہی کہوں گا جی کہ ہمارے جو بلدیاتی 5 سالہ ٹائم ہے جو ابھی چل رہا ہے، ٹائم تو 5 سال وہ الیکشن سے آج تک وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ہمارا ٹینیور چل رہا ہے، اس پہ شاید ہم بہت ساری چیزوں کو میں تو اپنے الیکشن میں مجھے وہ اپنا فراش راجگان میں جو ہمارا جلسہ تھا میں نے تب بھی کہا تھا کہ ہم کام کروائیں گے اپنی سکت اور اپنی ہمت کے مطابق، ہم فالتو کوئی کسی کے ساتھ کوئی فضول، وہ میں نے اس جلسے میں بھی کہا تھا کہ کوئی لارا لپا نہیں لگائیں گے، ہم وہی بات کریں گے جس پر ہم پورا اتر سکیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے اس 5 سالہ دور میں زیادہ سے زیادہ اپنی عوام کی خدمت کر سکیں۔ اگر کسی بھائی کا تھانہ کچہری کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو وہ بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی استاد کے مطابق اور اپنی اللہ نے جو ہماری ذمہ اپنی جو ہماری UC کی عوام ہے، اس سے ملحقہ علاقے ہیں، اس کی عوام کے متعلقہ کوئی اگر اللہ کی ذات نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ڈیوٹی کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، تو ظاہری بات ہے بس یہ تو انسان کہیں جگہوں پہ کوئی کمی بیشی بھی رہ گئی ہوگی، تو میں آج اس 5 سالہ دور کے گزرنے کے ٹائم پہ ان سب جن بھائیوں کی اس دوران 5 سالہ ٹینیور کے اگر کوئی دل آزاری ہوئی، کوئی کام میں کمی بیشی ہوئی، تو اس پہ میں اپنی طرف سے، اپنے چاچو ملک فضل محمود صاحب کی طرف سے، اپنے پورے پینل کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں، اور کوشش تو ہم نے کی ہے کہ کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو، کوئی کام جو بندہ ہمارے پاس آئے، یا ہمارا تو ایک نیا ٹرینڈ تھا جو آپ علاقے سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ کوئی بندہ ویسے ہمیں ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے، یہ گھر ان کے اپنے ہیں، ہمارے دفتر آئے وہ دفتر ان کے اپنے ہیں، لیکن کام کی صورت میں کوئی بندہ ہمارے پاس نہ آئے، ہم ان کے پاس چل کر جاتے تھے، اگر کوئی بندہ ہمیں کال کرتا تھا، بات کہتا تھا تو ہم خود چل کر جاتے تھے۔ اس کے دوران اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو یہ میں معذرت چاہتا ہوں، معذرت خواہی انداز میں یہی کہوں گا کہ ہم سے اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کریں۔ اور پھر فیوچر کے بارے میں عبید قریشی صاحب کا ایک سوال تھا، دیکھیں الیکشن انسان لڑتا ہے، بلدیات ہے چاہے NA سطح پر ہے، وہ اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں۔ دیکھیں انسان الیکشن لڑتا ہے عوام کی خدمت کا ویژن رکھ کر، میں یہی کہوں گا مستقبل کے والے سے کہ سب سے پہلے ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات کو منظور ہوتا ہے۔ اگر مستقبل میں ہماری سب سے پہلے ہماری فیملی، برادری، ہمارا گھر ہے فراش راجگان، اس سے علاوہ ہماری جتنی متعلقہ ڈوکے ہیں، اگر اور اس کے بعد پوری UC، اگر یہ لوگ ہماری اس موجودہ کارکردگی پر مطمئن ہوئے اور ان کی سب کی رضامندی شامل ہوئی، اور اس کے بعد فائنلی میں پوری UC کی بات کر رہا ہوں، اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں، اپنے بہن بھائی جتنے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، میری فراش راجگان سے برادری، میری ڈوکوں سے جتنی آبادی ہے، میرے جاوے سے، ڈوکا خان سے، ہماری دیہی علاقہ اور ہماری سوسائٹیز ایریا، اگر یہ لوگ ہماری موجودہ کارکردگی پر مطمئن ہوئے اور اس کے بعد ہمارے MNA صاحب
ہماری پارٹی اور بالخصوص MNA راجہ خرم نواز صاحب اگر ہماری کارکردگی پر مطمئن ہوئے اور برادری کی مشاورت کے بعد اگر ان لوگوں نے ہمیں مزید اپنی خدمت کا موقع دیا تو میں انشاءاللہ جی ضرور الیکشن لڑوں گا. ہم اس ٹائم الیکشن لڑے تھے جب اپوزیشن ٹائم تھا, اب تو ہماری گورنمنٹ ہے اور ہم نے تھوڑی بہت عوام کی خدمت بھی کر لی ہے, اور اگر ہمیں مزید موقع ملا تو ہم انشاءاللہ اپنے علاقے کی, اپنی یوسی کی, اپنے گاؤں کی مزید خدمت کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آخر میں ایک بات جو رہ گئی تھی, ہم نے اپنے طور پہ اس پہ ورکنگ کی ہوئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں جو ایک قدیمی انگریز دور کا ایک ریلوے اسٹیشن تھا جس پہ اپلیکیشن ہم نے اپنے MNA صاحب کو فارورڈ کر دی ہے, اور اس حوالے سے ہم نے شیخ رشید صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے. میں اس انٹرویو کے حوالے سے اپنے MNA صاحب کو ریکویسٹ کروں گا, شیخ رشید صاحب کو, اور بالخصوص پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہاں پر ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے, ریلوے لائن کا مین ٹریک ہے جو لاہور سے پشاور تک جاتا ہے, راولپنڈی صدر کی طرف جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارا لوئی بیر کے نام سے ریلوے اسٹیشن تھا. تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے MNA صاحب کو, منسٹر صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو کہ وہ اس پر ضرور ہماری ریکویسٹ پہ توجہ فرمائیں. اور یہ ہمارے علاقے کی اب بنیادی ایک ضرورت بن گئی ہے. اگر ریلوے اسٹیشن جہاں پر دوبارہ بنتا ہے, بحال ہوتا ہے, یہاں پر ریلوے لائن پراپر جو ختم کر دی گئی تھی اس کے ساتھ, ویسے تو مین لائن چل رہی ہے, اس کے ساتھ بحال کیا جائے تو اس سے ہمارے علاقے کی ترقی میں بھی ہماری ضرورت بھی ہے اور ترقی میں بھی اضافہ ہوگا. اور جو ہمارے لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں جا کر صدر سے, جو ہمارا کراچی تک, لاہور تک یا دوسرے علاقوں سے, پشاور سے جو لوگ ہمارے سفر کرتے ہیں بسوں میں, اگر ریلوے ٹریک بن جائے اور ریلوے ٹریک تو بنا ہوا ہے, ریلوے اسٹیشن بن جائے تو اس سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور گورنمنٹ کی ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا. تو اس میں ریکویسٹ کروں گا اپنے MNA صاحب کو کہ ہم نے جو درخواست دی ہے اس پر بھی توجہ دی جائے. اور ایک چیز میں سٹارٹنگ میں رہ گئی ہے, جب ہمارا ٹینیور شروع ہوا تو ہمارے پاس باقی تو کوئی وسائل نہیں تھے, ایز اے اپوزیشن ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا تھا. تو لیکن ہم نے آتے سار ایک ہمارے یونین کونسل کے حدود میں ہمارا ایک چھوٹا سا جمعہ بازار تھا جس کی اس ٹائم کی تصویریں اور ویڈیو وغیرہ بھی آپ کے پاس موجود ہوں گی. اس ٹائم کی اس کی جو خستہ حالی تھی وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے, تصویریں وغیرہ آپ کو اس میں علم بھی ہے. تو ہماری گورنمنٹ جب نہیں تھی لیکن ہم نے ایز اے یونین کونسل چیئرمین میں نے چارج لیا, اور میری ٹیم جو میرے ساتھ, میرے وائس چیئرمین, میرے کونسلر حضرات موجود تھے, تو ہم نے کوشش کی کہ اگر ہم بہت کوئی بڑا کام نہیں اپنی یونین کونسل کے لیے کر سکتے تو وہ ایک چھوٹا سا بازار جو ہماری یونین کونسل کے انڈر چل رہا تھا, وہ ایک کچا بازار تھا. اس کے جتنا اس کے سراؤنڈنگ ایریا تھا وہاں پر جھاڑیاں تھی, جنگل سا بنا ہوا تھا, گندگی تھی, وہ صفائی کر کے ہم نے پارکنگ ایریا وہاں پر بنایا. اس کے بعد پھر ہم نے بوقت ضرورت اور اپنی یونین کونسل کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ملحقہ جو آبادیاں تھیں, یونین کونسلیں تھیں, اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بازار کو ایکسٹینڈ بھی کیا. اس کے اندر گلیاں ہم نے پکی کی, وہاں پر سٹال پکے کروا کر لوگوں کو ایک پراپر بازار کی صورتحال میں اس کو تبدیل کیا, جو صرف ایک کھنڈرات کا منظر پیش کرتا تھا, صرف نام کا بازار تھا. الحمدللہ وہ بازار بھی آج چل رہا ہے. جو سٹال 100-120 تک تھے بوقت ضرورت اور عوام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج وہ تقریباً 250-300 سٹالوں پر محیط ہمارا بازار ہے. اور مزید بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ عوام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے MNA صاحب سے مشاورت کر کے, اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے اس کو مزید بھی وسیع کر رہے ہیں, کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتی ہے. اس بازار کی افادیت ہمارے جتنا بھی سوسائٹیز ایریا, پاکستان ٹاؤن, کرنگ ٹاؤن, PWD, پولیس فاؤنڈیشن, سماں گارڈن, ہمارا جتنا سوسائٹیز ایریا ہے, بیریا ٹاؤن تک, اور ہمارے دیہی علاقہ, اور ہماری اس بازار کی افادیت ہمارے جو ملحقہ یوسیاں ہیں, پاک پنوال ہے, کرال ہے, ایون کہ سیالہ یونین کونسل کے بھی لوگ یہاں آ کر خریداری کرتے ہیں. اور ہم نے کوشش کی وہاں پر عوام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سہولتیں بھی ساری پرووائڈ کیں, اور وہاں پر ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ریٹ کو کنٹرول کیا جائے اور لوگوں کو سستی چیزیں پرووائڈ کی جائیں. اور اس پہ الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور مزید بھی ہم اس کی ایکسٹینشن اور اس کی افادیت لوگوں تک پہنچائیں گے. آخر پہ جی میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی اس ٹائم کے جتنے ہمارے مہربان تھے
2015 کے بلدیاتی الیکشن میں میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چاہتے نہ چاہتے جانے انجانے میں اگر ہم سے کوئی کسی کے ساتھ کوئی دل آزاری ہوئی، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ووٹر سپورٹر، اور اس کے علاوہ بھی جو ہماری اس ٹائم کی ہمارے سامنے مخالف لوگ تھے، کسی کی بھی دل آزاری ہوئی تو ہم معذرت خواہ ہیں، اور اگر آئندہ اللہ کی ذات نے اور عوام نے یا پارٹی نے مزید خدمت کا موقع دیا تو اپنی جو کچھ کوتاہیاں تھیں یا کوئی جانے انجانے میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی دل آزاری ہوئی کام کے سلسلے میں، ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوئی تو نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہماری طرف سے کوئی اس طرح کا رد عمل نہ آئے، اور میں تہ دل سے تمام بھائیوں کا 2015 کے الیکشن سے جو لوگ وابستہ تھے، جن کی وجہ سے اللہ کی ذات کی وجہ سے اور جن لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، میں ان سب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ السلام، اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے تو بعد جہاں لوگوں ساڑا 5 سال پہلے ساتھ دیتا جا اس ٹائم تک دینے پہ ایسا انہوں نے بہت ہی مشکور ہیں اور شکریہ ادا کرنے ہیں، اور اندہ بھی کدا بھیڑا بھرا کدا خدمت کا موقع دیتا تو انشاءاللہ اساں حاضر ہیں۔ بالخصوص راجہ خرم صاحب نے اساں شکریہ ادا کرنے ہیں جنہاں اساں کی ترقیاتی فنڈ دیتے، الحمدللہ راجہ صاحب اساں کی کافی فنڈ دیتے اور کم کافی اساں کرائے، اور اس نے تو بعد بھی اساں فنڈ موجودہ بھی کم ساڑھے کافی سارے لگے ہوئے اپر ارنمیرا چوک تو کنی لوئی پھر ہائی سکول کالج تک یہ بھی کم شروع ہوا، اور فراش رجگان بھی جڑی مین روڈ ہی وہ بھی شروع ہوا، اس نے تو بعد بھی جڑے فراشاں نہیں مین اسے 2-3 کم دسے ہوئے نے، وہ ساری اسی امید ہی اس ہوئی گیا سن ٹنڈور اگر کوئی رہ بھی ہے تو راجہ صاحب نے سارے نال یہ وعدہ آیا ہوا مزید اصل کی 12ویں مہینے جو ٹنڈور اس نے پہ وہ دے سن، اور انشاءاللہ اصل نے اس نے تو علاوہ فراش اور لوئی تو علاوہ ٹوکل خان نے اور جاوے نے بھی ایک دو کام ہے وہ بھی اسی امید ہی راجہ صاحب اسی ٹنڈور دے سن انشاءاللہ ایسا کرا سن۔ اور میں سارے بھڑا بھرا شکریہ ادا کرنا لوئی پیر اور بالخصوص فراش رجگان ہے جنہیں ساڑا ساتھ دیتا، اور 5 سال الحمدللہ ساڑے اج گزری گئے، اس نے باوجود ہی ساڑے نالوں چلنے پہ انہوں نے مہربانی شکریہ ساڑے نال شفقت کرنے، پیار کرنے، اور انہوں نے پیار کے کدے بھی ساڑی طرف ٹھیس نہیں ملا۔